حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل کی نشست میں آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی گئی تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہو یا آپ کی سخاوت ہو یا رعایا کے ساتھ آپ کا حسن سلوک ہو، یہ بے مثال رہا ہے۔ بلکہ بعض راویوں نے تو یہاں تک بیان کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حضرت عمر فاروق اعظم سے اچھی گزری تھی۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں سختی تھی اور عثمان غنی بالکل نرم مزاج کے تھے، اس لیے ان سے لوگ ہمیشہ خوش رہا کرتے تھے۔ لیکن شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں نہ تو عمر فاروق اعظم نے کسی سے کوئی سمجھوتا کیا اور نہ ہی عثمان غنی نے کسی سے کوئی سمجھوتا کیا اور نہ ہی صدیق اکبر نے کسی سے کوئی سمجھوتا کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا حق تھا اور عثمان غنی بلا وجہ خلافت کے مسند پر بیٹھ گئے۔ اس کی ساری تفصیل ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ خود علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بھی اس میں مرضی تھی کہ میں خلیفہ بنوں یا کوئی اور خلیفہ بنے، مجھے سب منظور ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارے معاملات کو اپنے حساب سے حل کیا اور حضرت علی مرتضیٰ کے فیصلے سے، ان کے مشورے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ دارالخلافت میں آپ ہوا کرتے تھے، لوگ اپنی اپنی مصیبتیں، اپنی اپنی پریشانیاں لے کر آپ کی بارگاہ میں آتے تھے۔ اللہ نے عثمان غنی کی نگاہوں میں وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ انسان اگر آپ کے پاس آتا ہو تو کیا کر کے آیا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے اور اس کی نیت کیا ہے، اس کو بھی عثمان غنی سمجھ جایا کرتے تھے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ معاملہ لے کر حاضر ہوا، آپ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ کو سخت غصہ آ گیا، اور کیوں غصہ آیا کہ وہ شخص نگاہوں کا بہت بڑا
یہ کہہ لیجئے کہ اپنی نگاہوں کا وہ اہتمام انتظام نہیں کر پاتا، اس کی نظر بڑی گندی تھی۔ عثمان غنی کو سخت جلال آیا اور کہا تم لوگ میرے پاس ایسی حالت میں آ جاتے ہو کہ تمہاری آنکھوں میں زنا کے آثار نظر آتے ہیں۔ تو وہ انسان غصے میں آ گیا کہ لگتا ہے کہ اس نے کہا، حدیث میں یہ لفظ آیا کہ ایسا لگتا ہے کہ حضور کے بعد اب تمہارے اوپر وہی آنے لگی ہے کہ میں کیا کر کے آیا ہوں آپ کو پتہ چل گیا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وحی تو نہیں آتی ہے لیکن اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ تو کیا کر کے آیا ہے اور کس نیت سے آیا ہے، تیرے دل میں کیا چل رہا تھا راستے میں وہ مجھے پتہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ انسان کیا کر کے آیا تھا؟ عثمان غنی فرماتے ہیں تو راستے میں آ رہا تھا تو نے ایک گندی نظر ایک خاتون پر ڈالی تھی، اور اس گندی نظر کے آثار اب بھی میں تیری نگاہوں میں دیکھ رہا ہوں، اب بھی تیری آنکھوں میں مجھے وہ نظر آ رہے ہیں کہ تو نے کسی خاتون پر گندی نظر ڈالی ہے۔ عثمان غنی نے فرمایا تم لوگ اس حالت میں بھی آ جاتے ہو کہ تمہاری آنکھوں میں زنا کے آثار نظر آتے ہیں۔ عثمان غنی کی یہ فراست اور یہ دانائی جو اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ انسان کیا کر کے آیا، پیٹھ کے پیچھے کسی کو نہیں معلوم ہوتا، لیکن عثمان غنی کو اللہ نے طاقت دی تھی کہ کون کیا کر کے آیا اور پیٹھ کے پیچھے کیا کر رہا ہے وہ بھی عثمان غنی کو پتا ہوتا تھا۔ بہرحال اور آپ نے عثمان غنی کی دعاؤں اور آپ کی کرامت کا یہ اثر، یہ آپ کی کرامت ہی ہے کہ وہ انسان کہاں سے آیا، کیا کر کے آیا، آپ نے اسے دیکھ لیا۔ حضرت ابو قلادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی سرزمین پر ایک انسان کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پیر کٹے ہوئے ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، اندھا ہو چکا ہے اور منہ کے بل زمین پہ گرا ہوا ہے، اور اس کی زبان سے ایک ہی صدا آ رہی، ہائے بس قریب میں جہنم میں جانے والا ہوں، افسوس ان قریب میں جہنم میں جانے والا ہوں، افسوس ان قریب میں جہنم میں جانے والا ہوں، بس اس کی زبان سے ایک ہی جملہ نکل رہا ہے۔ حضرت ابو قلادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آواز سنی کہ آخر یہ بار بار یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں جہنم میں جانے والا ہوں، میں جہنم میں جانے والا ہوں۔ فرماتے ہیں مجھے ترس آیا، اس کی حالت کو دیکھ کر میں اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ اے بندے خدا یہ تو بتا کہ یہ تیری حالت ایسی کیوں ہوئی ہے اور تو بار بار یہ کیوں کہہ رہا ہے، تجھے کس بات پر یقین ہے کہ تو جہنم میں جائے گا؟ کوئی انسان یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا۔ اگر اب وہ مومن ہے، گنہگار ہے تو سزا ملے گی لیکن جنت میں جائے گا۔ لیکن کون سا عمل تیرے ساتھ ہوا ہے، کون سا کام تو نے ایسا کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر تو پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ تو جہنم میں جائے گا؟ اس نے پورا معاملہ بیان کیا۔ اس نے کہا میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں کہ جو لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے ان کے گھر میں کودے تھے۔ 3 لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے دوسرے پڑوسی کے گھر سے چھلانگ لگا کے ان کے گھر میں گئے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان میں سے ایک تھا، اور کہتا ہے کہ جب میں نے تلوار سے حضرت عثمان غنی پر حملہ کرنا چاہا تو حضرت عثمان غنی کی اہلیہ یعنی بیوی نے مجھے روکا اور شور مچانا چاہا تو میں نے ایک تماچا انہیں کھینچ کر زور سے مارا تھا۔ حضرت عثمان غنی کی اہلیہ کو اس نے تماچا مارا تھا۔ وہ کہتا ہے جب عثمان غنی نے منظر دیکھا تو عثمان غنی نے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کی تھی کہ اللہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دے، اس کے پیروں کو کاٹ دے، اسے اندھا کر دے اور اسے جہنم میں ڈال دے۔ یہ 4 بد دعائیں، اس کے ہاتھوں کو کاٹ دے، اس کے پیروں کو کاٹ دے، اسے اندھا کر دے، اسے جہنم میں ڈال دے۔ وہ انسان کہتا ہے کہ دنیا میں 3 دعائیں ان کی جو انہوں نے میرے لیے کی تھی، 3 تو قبول ہو چکی ہیں اور 3 میں دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا اللہ اس کے پیروں کو کاٹ دے تو میرے پیر کٹ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا اس کے ہاتھوں کو کاٹ دے، میرے ہاتھ بھی کٹ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا اللہ اسے اندھا کر دے، میں اندھا بھی ہو چکا ہوں۔
چوتھی بد دعا انہوں نے جو میرے لیے کی تھی وہ یہ کہ اللہ اسے جہنم میں ڈال دے۔ وہ کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ جب 3 دعائیں ان کی قبول ہو چکی ہیں تو چوتھی بھی قبول ہوگی اور ضرور ضرور میں جہنم میں جاؤں گا، یہ میری سزا ان کی طرف سے دی گئی ہے۔ اس انسان کو حضرت عثمان غنی کی شہادت کی وجہ سے جو شہید کرنے کے لیے گیا تھا اسے افسوس تو تھا، لیکن چونکہ ایک خلیفہ رسول اور ایک اللہ کا پیارا اور برگزیدہ بندے نے ان کے لیے بد دعا فرما دی تھی، اور جو 3 چیزیں دنیا میں ہونے والی تھی وہ تو ہو چکی تھیں، جہنم میں جانا یہ دنیا میں نہیں ہوتا ہے، تو اسے یقین تھا کہ جب 3 میرے ساتھ ہو ہی گیا ہے تو چوتھا بھی ہوگا اور میں ضرور جہنم میں جاؤں گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے بھی کوئی بد دعا کے لفظ نکالے ہیں وہ ضرور سزائیں بھگتا ہے اور ضرور اس کے حق میں آپ کی دعا قبول ہوئی ہے۔ عثمان غنی وہ تنہا خلیفہ ہیں جنہوں نے خلفائے راشدین میں 12 سال تک خلافت سنبھالا ہے، 12 سال تک، لیکن ان کی خلافت کا منظر کچھ اور تھا، عجیب و غریب تھا۔ 6 سال تک آپ کی خلافت ایسی گزرتی ہے کہ کوئی اعتراض نہیں، کوئی شکایت نہیں، بڑے اچھے سے سارا نظام چل رہا تھا۔ 6 سال گزر گئے، اس کے بعد میں کچھ شکایتیں آنے لگیں رعایا کی، قوم کی۔ حضرت عثمان غنی کی کوئی شکایت نہیں، عثمان غنی نے جن لوگوں کو گورنر بنایا تھا وہ ان کی حرکتیں تھیں اور وہ شکایتیں عثمان غنی کے پاس آنے لگیں۔ ہوا یہ کہ مصر کا گورنر حضرت عبداللہ بن ابی سرح کو جو ہے آپ نے بنایا تھا، اس وقت وہ سارے قانون کو مانتے تھے، لیکن اپنی مرضی کے مطابق کچھ کام کرنے لگ گئے۔ وہاں کی قوم کو، وہاں کے لوگوں کو تکلیف ہوئی۔ اب لوگ ایک جماعت بناتے ہیں اور کمیٹی کی شکل میں مصر سے وہ عثمان غنی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شکایت پیش کی عبداللہ بن ابی سرح کی کہ وہ آپ کا گورنر ہے، وہ ہم پہ ظلم کر رہا ہے، ہمیں ستا رہا ہے، ہمیں مار رہا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا اور عبداللہ بن ابی سرح کو سخت تنبیہ کی کہ آج کے بعد تمہاری کوئی شکایت میری بارگاہ میں نہیں آنی چاہیے، جو ہو گیا وہ ہو گیا، یہی پر سارا معاملہ ختم کرو۔ لیکن عبداللہ بن سرح آپ کے خط کو پڑھنے کے بعد آپ کے باتوں پر عمل کرنے کے بجائے اور جلال میں آ گیا کہ میری شکایت، میرے لوگ، میرے رعایا، میں ان کا گورنر ہوں، میری شکایت خلیفہ کے پاس کر کے آئے ہیں۔ اس نے معلوم کیا کہ کون کون گیا تھا شکایت کرنے کے لیے، سب کو بارگاہ میں بلایا جائے، اور بلا کے اس نے سب کو قتل کر دیا۔ جو لوگ عثمان غنی کی بارگاہ میں شکایت کے لیے گئے تھے سب کو عبداللہ بن ابی سرح نے قتل کر دیا۔ وہاں سے معاملہ اور طول پکڑتا ہے، لوگ جلال میں آ گئے کہ ہم تو شکایت کرنے کے لیے گئے تھے کہ انسان سدھرے گا۔ عثمان غنی نے اسے خط بھی لکھا، تنبیہ بھی کی، اس خط پر عمل کرنے کے بجائے یہ لوگوں کو قتل کر رہا ہے۔ اس کے بعد 700 لوگ مصر سے پھر مدینہ پہنچے، عثمان غنی کی بارگاہ میں شکایت کے لیے، معاملے کے لیے۔ مدینے میں پہنچے تو بڑے بڑے صحابہ کرام کو، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سارے بڑے بڑے صحابہ کرام کو بلایا اور ان کے سامنے معاملہ پیش کیا کہ سرکار ایسا معاملہ ہے کہ عبداللہ بن ابی سرح جو لوگ ان کی بارگاہ میں شکایت کے لیے آئے تھے اس نے سب کو قتل کر دیا۔ اب یہ سارے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں گئے۔ علی مرتضیٰ، حضرت عائشہ کا بھی پیغام بھیجا گیا کہ یہ لوگ قتل ناحق کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں، ایک انسان جو ان پہ ظلم کر رہا ہے، جو لوگوں کو قتل کر رہا ہے، اس کو تم نے کیوں گورنر بنایا ہے؟ اس کو فوراً معزول کیجئے اور دوسرا گورنر وہاں پر بنا دیجئے۔ لوگوں نے مطالبہ کیا، حضرت علی نے بھی کہا کہ دوسرا گورنر مقرر کیا جائے، حضرت زبیر نے بھی کہا، عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اور حضرت عائشہ نے باقاعدہ پیغام بھیجا کہ عثمان کو کہو
کہ مصر سے جو لوگ آئے ہیں اس کی شکایت کر رہے ہیں عبداللہ بن ابی سرح کے، اس کو فوراً وہاں سے ہٹایا جائے اور دوسرا گورنر وہاں پر مقرر کیا جائے۔ اب معاملہ ایسا ہوا کہ عثمان غنی دل کے سچے تھے، شریعت کے پابند تھے، لیکن ان کے ساتھ سازش بہت کھیلی گئی۔ آپ نے مصریوں کو بلایا، انہیں سمجھایا بجھایا اور کہا ٹھیک ہے، آپ کا مطالبہ ہے کہ میں اس کے معزول کر دوں، ہٹا دوں، اس کے لیے میں تیار ہوں۔ تم کس کو چاہتے ہو کہ تمہارا گورنر بنا دیا جائے؟ تم خود اس کا نام بتاؤ، اسی کو تمہارا گورنر بنا دیا جائے گا، اور میں خط لکھ دیتا ہوں، عبداللہ بن ابی سرح وہ جگہ چھوڑ دے گا۔ تو لوگوں نے محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے صاحبزادے کا نام لیا کہ یہ ہمارے گورنر بنا دیے جائیں تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوا یہ کہ فوراً آپ کے پاس خط لکھا اور عبداللہ بن ابی سرح کے لیے خط لکھا کہ آج کے بعد گورنر محمد بن ابی بکر ہیں اور عبداللہ بن ابی سرح کو وہاں سے ہٹایا جاتا ہے۔ اور خط محمد بن ابی بکر یعنی حضرت ابو بکر کے صاحبزادے کے ہاتھ میں دے دیا کہ جاؤ، آج سے مصر کے گورنر تم ہو۔ اب وہ وہاں سے چلے، اب یہیں سے سازش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ قافلہ 700 کا قافلہ صدیق اکبر کے صاحبزادے کے ساتھ اور کچھ اور لوگ مصر کی طرف روانہ ہوگا کہ ہمارا گورنر بدلنے والا ہے، وہ ظالم ہے، وہ ہٹا دیا گیا۔ ابھی بیچ راستے میں حضرات پہنچے تھے کہ ان کے پیچھے سے ایک حبشی غلام جو ہے اونٹنی پر بیٹھ کر بڑی تیزی سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ تو لوگوں کو شک ہوا کہ اگر اس کو جانا تھا تو ہمارے ساتھ جانا چاہیے، یہ اونٹنی پر الگ سے کیوں جا رہا ہے؟ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ صدیق اکبر کے صاحبزادے اور جو قافلہ جا رہا تھا اس نے پکڑ لیا اور پوچھا کہ یہ بتا تو کہیں بھاگ کے جا رہا ہے یا کسی نے تجھے بھیجا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بھیجا گیا ہے۔ کون ہے تو، کس کا غلام ہے؟ تو اس نے کہا میں عثمان غنی کا غلام ہوں۔ پھر اپنی بات سے پلٹ گیا، کہا میں مروان کا غلام ہوں۔ بہرحال وہاں کے لوگ جو تھے، مصر کے لوگ اور محمد بن ابی بکر، وہ لوگ پہچانتے تھے کہ یہ کس کا غلام ہے۔ لوگوں نے کہا یہ عثمان غنی ہی کا غلام ہے اور اونٹنی بھی عثمان غنی ہی کی ہے۔ تو لوگوں نے اس کی تلاشی لی تو ایک خط نکلا جس میں لکھا ہوا تھا کہ محمد بن ابی بکر اور اس کے ساتھ جتنے لوگ ہیں، عبداللہ بن ابی سرح، جب یہ تمہارے پاس پہنچے تو ان سب کو قتل کر دینا اور اپنی کرسی پہ بیٹھے رہنا، کرسی سے نہیں ہٹنا۔ جبکہ یہ بات عثمان غنی نے نہیں کہی تھی۔ سازش کے تحت عثمان غنی کے خط پر، عثمان غنی کے لیٹر پیڈ پر اور عثمان غنی کی مہر لگا کے کسی اور نے فتنہ برپا کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ لوگ سمجھیں گے کہ عثمان غنی نے کیا ہے تو فتنہ برپا ہو جائے گا۔ اب وہ لوگ مصر جانے کے بجائے راستے سے لوٹ آئے کہ عثمان غنی اتنی بڑی سازش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جاؤ مصر کے گورنر بھی بن جاؤ، اور ادھر اپنے غلام کو بھیج رہے ہیں کہ ان کا یہ جیسے ہی پہنچے ان سب کو قتل کر دینا، کرسی پہ بیٹھے رہنا، یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ سارے کے سارے مصر کی طرف جانے کے بجائے مدینہ واپس آ گئے، اور واپس آنے کے بجائے جب واپس آئے تو حضرت علی مرتضیٰ کو سب سے پہلے بلایا کہ یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ خط دیا کہ عثمان غنی کا یہ خط ہے، یہ ان کا غلام ہے، یہ ان کی اونٹنی ہے، یہ ان کی مہر ہے، اور لکھا کیا ہے کہ سب کو قتل کر دینا، یہ صحابہ کو قتل کرانا چاہتے ہیں۔ تو علی مرتضیٰ بھی غصے میں آ گئے کہ عثمان غنی ایسا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، جبکہ عثمان غنی نے نہیں کیا ہے، کسی اور نے کیا تھا تاکہ عثمان غنی کے اوپر نام آ جائے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ ناراض ہو کے وہاں سے چلے گئے۔ علی مرتضیٰ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، یہ بڑے بڑے صحابہ کو جب لوگ بتائے کہ اتنی بڑی سازش ہمارے ساتھ کی جا رہی ہے تو سب غصہ ہو کر اپنے گھر چلے گئے، اور محمد بن ابی بکر اور مصر کے جو لوگ تھے انہوں نے عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا کہ اب انہی کو قتل کر دینا ہے۔ عثمان غنی کے گھر کا جب گھیراؤ کیا، لوگ غصے میں تھے، جلال میں تھے، تو حضرت علی کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ جو ہے اب عثمان غنی کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ آئے، بڑے بڑے صحابہ کرام کو لیا اور حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے کو لیا، مصریوں کو لیا، گھوڑا بھی ساتھ میں، اونٹنی بھی ساتھ میں لیا، غلام بھی ساتھ میں لیا، خط بھی لیا، اور عثمان غنی کے پاس گئے۔ پوچھا یہ بتاؤ یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ آپ نے کہا ہاں میری ہے۔
غلام آپ کا ہے؟ آپ نے کہا ہاں غلام بھی میرا ہے۔ یہ خط آپ کا ہے؟ آپ نے کہا میرا نہیں ہے۔ تو لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ لیٹر پیڈ عثمان غنی کا، مہر جو لگی ہے وہ عثمان غنی کی، تحریر بھی جو ہے وہ عثمان غنی کی۔ عثمان غنی کیسی بات کر رہے ہیں کہ اونٹنی انہی کی، غلام انہی کا، لیکن انہوں نے نہیں لکھا ہے۔ لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن عثمان غنی نے خدا کی قسم کھا کے کہا کہ واللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے نہ یہ خط لکھا ہے، نہ میں نے غلام کو بھیجا ہے، اور نہ مجھے اس خط کے بارے میں کوئی علم ہے۔ یہ کوئی سازش کر رہا ہے۔ علی مرتضیٰ تھے، انہوں نے کہا عثمان قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ عثمان نے ایسا نہیں کیا ہے، اس لیے کہ عثمان جیسی شخصیت جھوٹ نہیں بول سکتی اور بلا وجہ قسم نہیں کھا سکتی۔ جب انہوں نے خدا کی قسم کھا لیا تو مجھے یقین ہے اور سب کو یقین ہو گیا کہ عثمان غنی ایسا کبھی نہیں کر سکتے کہ صحابہ کے قتل کرنے کا فرمان جاری کریں۔ تو لوگوں کو مروان کے اوپر شک ہوا۔ یہ مروان کون تھا؟ عثمان غنی کے دربار میں رہتا تھا، اس کی بھی تحریر عثمان غنی سے ملتی جلتی تھی۔ تو لوگوں کو شک ہوا، کیونکہ وہ شاطر دماغ کا تھا، شک ہوا کہ اسی نے گیم کھیلا ہے، اس کی تحریر بھی ملتی جلتی ہے۔ اس نے سوچا ہوگا ان کے لیٹر پیڈ پہ لگ دو، تحریر انہی کی سمجھ میں آئے گی، غلام انہی کے ہوگا، اونٹنی انہی کی ہوگی، لوگ سمجھیں گے عثمان غنی نے کیا ہے۔ اب معاملہ اتنا طول پکڑا کہ لوگوں نے کہا کہ ایک کام کیجئے، آپ نے نہیں کیا تو مروان کو ہمارے حوالے کیجئے، ہم اس سے پوچھ تاچھ کریں گے، اگر وہ جرم کیا ہے تو اس کو ہم سزا دیں گے۔ عثمان غنی نے کہا یہ میں حوالے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تحریر کی بنیاد پر کسی کو کسی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اسے قتل کر دیں۔ تحریر کسی کی بھی ہو سکتی ہے، تحریر ملتی جلتی ہے، یہ یقین نہیں ہے کہ مروان ہی نے کیا ہے۔ جب عثمان غنی نے مروان کو لوگوں کے حوالے کرنے سے منع کر دیا، تب جا کے عثمان غنی کے اوپر لوگوں کا غصہ پھوٹ پڑا کہ یہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا ہے، تو مروان کو کیوں ہمارے حوالے نہیں کر رہے ہیں؟ مروان کو ہمارے حوالے کر دیں یا خود مانیں کہ انہوں نے کرایا ہے۔ عثمان غنی نے کہا نہ میں نے کیا ہے، نہ میں مروان کو حوالے کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت علی مرتضیٰ اور دیگر صحابہ کرام اپنے اپنے گھر چلے گئے، اور محمد بن ابی بکر صدیق اکبر کے صاحبزادے اور وہ جو 700 لوگ تھے اور لوگ اور شامل ہو گئے، سب نے عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، یہاں تک کہ عثمان غنی کے اوپر پانی بھی بند کر دیا کہ انہیں پانی نہ دیا جائے، کھانا نہ دیا جائے، سب بند کر دیا۔ عثمان غنی اور آپ کی اہلیہ دارالخلافت میں گھر کے اندر موجود ہیں۔ جب یہ خبر علی مرتضیٰ کو پہنچی کہ ان پر پانی بند کر دیا گیا ہے اور انہیں جو ہے وہ سخت پہرے پہ رکھا گیا ہے، لوگ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، تو عثمان غنی کو پیاس لگی۔ آپ چھت پہ گئے، کہا کہ علی حضرت تمہارے بیچ میں ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں ہے۔ کہا زبیر ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ علی سے کہہ دو کہ ہمارے لیے پینے کے پانی کا انتظام کر دیں۔ معاملہ یہی نہیں رکا، علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے 3 مشکیزے پینے کے لیے بھیجے، لیکن جو لوگ عثمان غنی کو قتل کرنا چاہتے تھے وہ مشکیزہ بھی وہاں نہیں پہنچنے دیے، مشکیزوں کو توڑ ڈالا۔ جو لوگ مشکیزے لا رہے تھے ان پہ تیروں کی بارش کی، خود حضرت امام حسن بھی اس میں زخمی ہو گئے اور دیگر صحابہ کرام زخمی ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ لوگ پہرے پہ لگ گئے اور عثمان غنی کو قتل کرنا چاہتے تھے تو علی مرتضیٰ نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ ہتھیار لے کے جاؤ اور عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، عثمان غنی کی حفاظت کرو، کوئی بھی عثمان غنی کے گھر کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے، اور تمہارے ہوتے ہوئے عثمان غنی کے اوپر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ حفاظت کے لیے بھیجا۔ حضرت زبیر نے، حضرت طلحہ نے، بڑے بڑے صحابہ کرام نے، سب نے اپنے اپنے صاحبزادوں کو بھیجا کہ جاؤ عثمان غنی کے گھر کی حفاظت کرو، کوئی بھی بلوائی، کوئی بھی ان کا مخالف ان کے گھر کے اندر نہ گھس پائے اور انہیں شہید نہ کرنے پائے۔ لیکن عثمان غنی کو یقین ہو گیا تھا کہ اب میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے، کیونکہ وہ بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سن چکے تھے، یقین تھا۔ پانی بند کر دیا گیا۔ اب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں جو ہے عثمان غنی کے دروازے پر کھڑے ہو گئے پہرے دار کی طرح کہ کسی کو اندر جانے نہیں دیں گے، اور چونکہ یہ بہادر انسان تھے، حضرت امام حسن امام حسین کوئی معمولی نہیں تھے، لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ حضرت علی کی طرح ہی ان سے ڈرتے تھے کہ ان کے قریب جانا نہیں چاہتے تھے۔ جب پہرا چاروں طرف سے لگ گیا، لوگ قریب آنے کے لیے گوارا نہیں کر رہے ہیں کہ یہ پہرے دار ہیں، یہ حفاظت کر رہے ہیں، ان کے سامنے جا کے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے
محمد بن ابی بکر تھوڑا سا بھٹک گئے تھے. انہوں نے سوچا کہ اندر نہیں جا سکتے تو لاؤ باہر سے ہی عثمان غنی پر تیر کی بارش کرتے ہیں. تیر چلایا تو وہ تیر امام حسن کو بھی لگا، امام حسین کو بھی لگا. دیگر صحابہ کرام جو وہاں پر حفاظت کے لیے کھڑے تھے کئی زخمی ہو گئے. محمد بن ابی بکر ڈر گئے کہ اگر علی مرتضیٰ کو پتہ چل گیا کہ ہماری تیر سے امام حسن امام حسین زخمی ہو گئے ہیں تو الٹا ہمارے اوپر مصیبت آ جائے گی، اس لیے کچھ ایسا کرو کہ ان کے اوپر حملہ کرو عثمان غنی پر اور انہیں جلدی شہید کر دو، ورنہ ہمارا مقصد کامیاب نہیں ہو پائے گا. ہوا یہ کہ اب یہ پوری تیاری کر چکے ہیں. اتنے میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے، اپنی ایک جماعت لے کر، مہاجرین کی جماعت لے کر عثمان غنی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اے امیر المؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی پھر سکتے ہیں اور یہ آپ کو شہید کرنے کے لیے پوری تیاری کر چکے ہیں. بس آپ ایک اجازت مجھے دے دیجئے کہ میں ان سے مقابلہ کروں تو اب کی ابھی سب کے چھکے چھڑا دیتا ہوں. سب کو الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور کر دیا جائے گا. لیکن عثمان غنی نے کہا کہ میری جان جائے تو ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی بچاؤ میں مسلمانوں کو آپس میں لڑا دوں یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے. لوگ خون خرابہ کریں یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو منع کر دیا کہ نہیں، لڑنے کی اجازت اور مار پیٹ کی اجازت نہیں. اگر وہ شہید کرنا چاہتے ہیں اور آج ہی میری شہادت لکھی ہے تو میں شہید ہو جاؤں گا. حضرت عبداللہ بن عمر مایوس ہو گئے کہ اجازت نہیں دیں گے، واپس چلے گئے. حضرت عثمان غنی کے دارالخلافت میں ایک فوج کی شکل میں تو ان کے خادم موجود تھے، غلام موجود تھے. اب وہ لوگ دیکھے کہ بھائی معاملہ بہت گرم ہو چکا ہے تو وہ سارے کے سارے تیار ہو کے عثمان غنی کی بارگاہ میں آئے کہ آپ صرف اجازت دے دیجئے، ہم ان کے لیے کافی ہیں. جو لوگ آپ کا گھر گھیرے ہوئے ہیں، آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے کافی ہیں. بس آپ ایک اجازت دے دیجئے، ہم ان کا مقابلہ کر کے ان کو الٹے پاؤں بھگا دیں گے. عثمان غنی نے کہا بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، اور اگر تم میرے سچے غلام ہو، میرے فرما بردار ہو تو سب ہتھیار رکھ دو. ہتھیار اٹھانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. اس کے بعد وہ غلام بھی بیچارے مایوس ہو گئے کہ اجازت ہی نہیں مل رہی ہے، ورنہ ان کو بھگا دیا جائے. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا گیا. کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ آپ پیچھے کے دروازے سے نکل کر مکہ چلے جائیے، آپ کی حفاظت ہو جائے گی. کہا نہیں، اللہ کو جو منظور ہے وہی ہوگا، میں شہادت کے ڈر سے بھاگ کے نہیں جاؤں گا. آپ کو پورا یقین ہو چکا تھا کہ اب یہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے. آپ نے غسل کیا، نیا لباس زیب تن کیا اور قرآن لے کے بیٹھ گئے. قرآن کی تلاوت میں لگ گئے کہ شہادت بھی ملے گی تو قرآن پڑھتے پڑھتے ملے گی. اب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر جو حضرت ابوبکر کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے سوچا کہ بھائی معاملہ بہت گرم ہوتا جا رہا ہے، اگر ہم جلدی فیصلہ نہیں کریں گے تو ان کی حفاظت کے لیے اور لوگ آ جائیں گے اور ہمارا ہی کام تمام ہو جائے گا، اس لیے چلو کسی طرح انہیں شہید کر دو. تو چاروں طرف سے صحابہ حفاظت کے لیے لگے ہیں. ان کے چھت پہ لوگ کھڑے ہیں حفاظت کے لیے، کہیں سے جانے کا راستہ نہیں ہے. دروازے پر امام حسن اور امام حسین موجود ہیں. اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تو محمد بن ابی بکر نے دو ساتھیوں کو ہاتھ پکڑا اور کہا چلو پڑوسی کے گھر میں چلتے ہیں، وہاں چھت پہ چڑھ کے چھلانگ لگاتے ہیں اور شہید کر دیتے ہیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اب وہ اور دو لوگ اور پڑوسی کے گھر میں گئے، وہاں سے چھلانگ لگایا. عثمان غنی گھر کے بیچ میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. یہ صدیق اکبر کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر سب سے پہلے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کی داڑھی پکڑ لیتے ہیں. عثمان غنی نے فرمایا کہ اے محمد بن ابی بکر، اگر اس وقت تمہارے باپ زندہ ہوتے اور میرے ساتھ ایسی گستاخی کرتے ہوئے تمہیں دیکھتے تو بتاؤ ان کے اوپر کیا گزرتی. یہ بات محمد بن ابی بکر کے دل پر لگ گئی اور ہاتھ چھوڑ دیا، اثر کر گیا. لیکن دو جو دوسرے آئے ہوئے تھے انہوں نے موقع ڈھونڈا، اس کے بعد وہ فوراً آئے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تابڑ توڑ حملہ کر دیا اور چند سیکنڈوں کے اندر خون میں لت پت حضرت عثمان غنی زمین پر گر گئے اور شہید ہو گئے. اب ہوا یہ
کہ آپ کی اہلیہ جو وہاں پر تھیں وہ چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، لیکن باہر اتنی آواز ہے، اتنا شور و غل ہے کہ آواز باہر جا ہی نہیں رہی ہے، کسی نے آواز نہیں سنی۔ جب شہید ہو چکے، روح اور جسم کا تعلق ختم ہو چکا، تو وہ چھت پہ چڑھتی ہیں اور چھت سے آواز لگاتی ہیں کہ امیر المؤمنین شہید ہو چکے ہیں۔ ادھر امام حسن اور امام حسین حیرت میں آ گئے، پریشان ہو گئے کہ ہم یہاں حفاظت میں کھڑے ہیں اور وہ اندر شہید کیسے ہو گئے۔ میرے عزیزو، جب یہ خبر علی مرتضیٰ کو، بڑے بڑے صحابہ کرام کو پہنچی تو سب لوگ دوڑتے ہوئے آئے، گھر کے اندر گئے، حضرت امام حسن امام حسین گھر کے اندر گئے، دیکھا تو عثمان غنی کا پورا جسم خون سے لت پت ہے اور وہ شہید ہو چکے ہیں۔ آپ نے پوچھا، علی مرتضیٰ آئے، پوچھا کہ یہ بتاؤ کس نے شہید کیا، کون آئے تھے، کیسے آئے تھے؟ علی مرتضیٰ اتنے جلال میں تھے کہ عثمان غنی کے جسم کو دیکھنے کے بعد امام حسن کو ایک زوردار تماچا مارا اور امام حسین کو ایک گھونسا ان کے سینے پہ مارا اور کہا کیف قتل الامیر وانتم علی الباب، کہ تم حفاظت کے لیے ان کے دروازے پر کھڑے تھے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ کیسے شہید ہو گئے؟ تو امام حسن امام حسین نے کہا کہ نہ وہ دروازے سے نہیں گئے، نہ اوپر سے گئے، پتہ چلا وہ پڑوسی کے گھر سے کودے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کون کون لوگ آئے تھے؟ حضرت عثمان غنی کی اہلیہ سے، بیوی سے پوچھا کہ کون لوگ آئے تھے، کس نے شہید کیا؟ تو آپ نے کہا کہ ایک کو پہچانتی ہوں، دو کو نہیں۔ صدیق اکبر کے صاحبزادے تھے، وہ آئے تھے، انہوں نے داڑھی بھی پکڑی تھی، اور ان کے علاوہ دو اور تھے، ان تینوں نے مل کر عثمان غنی کو شہید کیا ہے۔ علی مرتضیٰ نے صدیق اکبر کے صاحبزادوں کو بلایا، بہت جلال میں تھے آپ، بلایا اور کہا تم نے شہید کیا ہے؟ تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ تم کس کے صاحبزادے ہو، تمہیں نہیں معلوم؟ محمد بن ابی بکر نے کہا کہ اے علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، میں گیا تو تھا لیکن داڑھی بھی پکڑا تھا، لیکن عثمان غنی نے، امیر المؤمنین نے میرے باپ کا حوالہ دیا تو میرے دل پہ وہ بات لگی اور میں نے چھوڑ دیا، میں نے انہیں شہید نہیں کیا، میری یہ غلطی ہے کہ میں اندر گیا تھا، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ دوسرے دو لوگ جو گئے تھے اندر، انہوں نے شہید کیا ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں، اور آپ کو دفنایا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی، سب کچھ ہونے کے بعد میں عثمان غنی کی شہادت کے بعد دوسرے دن ہی حضرت علی کی خلافت کا مسئلہ آ گیا۔ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو معلوم تھا کہ اب عثمان کے بعد تو کوئی میرے لائق بچا نہیں ہے، مجھ سے افضل بچا نہیں ہے، اس لیے میں ہی خلیفہ بنوں گا۔ آپ نے بغیر کسی اعلان کے، کسی مشورے کے خلافت جو ہے اعلان کر دیا، اور اس کے بعد لوگوں کی بیعت لینے لگے، لوگوں کو تسلیم کرانے لگے کہ آج کے بعد میں خلیفہ ہوں۔ خلافت تو آپ کی لوگوں نے تسلیم کر لی، لیکن خلافت کے مسند پہ بیٹھنے کے بعد ایک بہت بڑا چیلنج آپ کے سامنے آ گیا کہ جن لوگوں نے عثمان غنی کو شہید کیا ہے ان کا بدلہ لیا جائے۔ اور یہ معاملہ لے کر حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عائشہ، یہ سارے لوگ لے کے، یہ معاملہ لے کے پہنچے کہ بھائی جو معاملہ ہوا ہے عثمان غنی کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے اس کا بدلہ ملنا چاہیے، بس اور کچھ نہیں چاہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہوئی کہ حضرت علی کے چاہنے والوں میں، حضرت زبیر، عبد الرحمن اور حضرت عائشہ کے چاہنے والوں میں ایک بھڑنت ہوئی، اور اسی میں حضرت زبیر اور عبد الرحمن بن عوف شہید ہو گئے۔ اور اسی کے بعد، تفصیل نہیں، مختصر بتا رہا ہوں، اسی کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی پر چڑھاؤ کیا، اور حضرت علی چونکہ کوفے سے نکلے اور دونوں میں بھڑنت ہوئی، اور کافی دن تک یہ معاملہ چلتا رہا اور کئی صحابہ اس میں شہید ہو گئے۔ بعد میں جا کے دونوں میں صلح ہوتی ہے، حضرت امیر معاویہ شام کی طرف چلے گئے، حضرت علی کوفہ کی طرف چلے گئے۔ معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوا، اب چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ یہ چیلنج ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ کچھ لوگ ایسے اس میں پیدا ہوئے جنہوں نے علی مرتضیٰ کے خلاف جو ہے وہ بالکل جھنڈا اٹھا دیا کہ علی مرتضیٰ کے حکم کو نہیں ماننا ہے، ہم صرف اللہ کے حکم کو مانیں گے، اور وہ علی مرتضیٰ کے دشمن بن گئے، جن کو آج بھی خارجی کہا جاتا ہے۔ دو جماعتیں ہیں، ایک رافضی اور ایک خارجی۔ خارجی وہ لوگ ہیں جو علی مرتضیٰ کے دشمن ہیں، دشمنی میں، بغاوت میں،
گمراہ ہو گئے۔ اور رافضی وہ ہیں جو علی مرتضیٰ سے اتنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی محبت میں دوسرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ بہرحال یہ معاملہ یہیں تک ہے۔ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے سامنے چیلنج تھا، اور ان خارجیوں نے اپنی جماعت بنا لی کہ اب ایک کام کرنا ہے۔ 3 لوگ اہم بچے ہیں، 3 لوگ، ایک تو حضرت علی مرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص۔ ان خارجیوں نے ان تینوں کو شہید کرنے کی پلاننگ کر لی کہ یہ تینوں بچے ہیں اہم، ان کو شہید کر دو، پھر ہماری حکومت ہو جائے گی۔ مشورہ کیا اور 3 جو ہے اس میں سے تیار کیے گئے کہ ایک حضرت امیر معاویہ کو، ایک علی مرتضیٰ کو اور ایک عمرو بن عاص کو شہید کرنے جائے گا، اور ایک ہی تاریخ میں تینوں پر حملہ ہوگا، تینوں کو شہید کیا جائے گا۔ اور جس شہر میں جو صحابی تھے وہاں کے لیے وہ لوگ نکل گئے، اور ابن ملجم نام کا ایک شخص تھا جو حضرت علی کی شہادت کے لیے نکلا کہ ان کو میں شہید کروں گا۔ اب وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا، حضرت علی کو شہید کرنا چاہتا تھا۔ رات میں حضرت علی نے خواب دیکھا کہ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ صبح ہوئی تو حضرت امام حسن سے بیان کیا کہ بیٹا آج حضور میرے خواب میں آئے تھے اور میں نے حضور کے سامنے معاملہ پیش کیا کہ سرکار حضور آپ کی امت جو ہے وہ مجھ سے پلٹ چکی ہے، وہ فرما بردار نہیں، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو رسول اعظم نے خواب میں آپ سے فرمایا کہ جو ظالم ہیں ان کے لیے بد دعا کرو، انہیں چھوڑ دو۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ کی جو اچھے لوگ ہیں مجھے ان کے پاس پہنچا دے، یہ دعا حضرت علی کی تھی، اور کوئی برا آدمی ان کے اوپر مسلط کر دے۔ اور اس کے بعد میں آپ کی نیند کھلی، فجر کی نماز کے لیے آپ نکلتے ہیں، اذان کا وقت ہو چکا تھا، لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے چلو نماز کے لیے اذان کی آواز آئی، آپ نماز کے لیے دعوت دیتے گئے۔ مسجد کے قریب پہنچنے ہی والے تھے کہ ابن ملجم کہیں چھپا ہوا تھا، تلوار لے کے آپ کے سامنے آ گیا، علی مرتضیٰ کے سامنے۔ 17 رمضان کی یہ بات ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، اور اس نے علی مرتضیٰ پہ حملہ کرنا چاہا۔ علی مرتضیٰ اپنی حفاظت کے لیے تھے، چونکہ اس وقت نماز کے لیے جا رہے تھے، کوئی حفاظت کا سامان نہیں تھا، ہاتھ خالی تھا، کتنی اپنی حفاظت کریں گے۔ اس نے تابڑ توڑ آپ کے اوپر حملہ کر دیا، تابڑ توڑ حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد بھاگنا چاہا لیکن لوگوں نے پکڑ لیا اسے۔ حضرت علی مرتضیٰ زخمی ہو گئے، اتنے زخمی کہ اسی زخم میں آپ شہید بھی ہوئے، لیکن 1-2 دن آپ کی روح آپ کا ساتھ دے گئی، تو آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، لوگوں کو سمجھایا بجھایا۔ 17 کے بعد 19 اور ایک روایت آیا کہ یہ کیس کو آپ شہید ہو گئے۔ اب شہادت کے بعد میں حضرت امام حسن جو آپ کے بڑے صاحبزادے تھے، انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ کو دفنایا گیا، اور دفنانے کے بعد بدلہ لینے کے لیے، چونکہ اس کو پکڑ لیے تھے ابن ملجم کو، حضرت امام حسین آئے، اپنی تلوار نکالا اور اس کو وہیں پر قتل کر دیا، اور کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں جلا دیا۔ یہ قاتل کی سزا تھی، آگ میں جلا دیا۔ اور اس کے بعد میں یہ اس علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کا مقام و مرتبہ ان کا چونکہ عثمان غنی بھی شہید کیے گئے، علی مرتضیٰ بھی شہید کیے گئے، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کیے گئے۔ عثمان غنی نے تو گورنروں کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی، علی مرتضیٰ کی شہادت جو ہوئی وہ دشمنی میں، چونکہ عثمان غنی کا مطالبہ لوگ لے کر گئے تھے، اور علی مرتضیٰ کا دور ہی ایسا گزرا کہ صرف لڑائی لڑائی لڑائی، خلافت کے مسند پہ بیٹھے تو صرف لڑائی ہوتی رہی۔ بہرحال علی مرتضیٰ کی شہادت ہوئی، آپ کی خلافت کا مسئلہ اس طریقے سے آیا کہ آپ نے خلافت کا اعلان کر دیا۔ لوگ جو کہتے ہیں نا، یہ رافضی، یہ شیعہ حضرات، کہ علی مرتضیٰ کو خلیفہ بننا چاہیے تھا، زبردستی صدیق اکبر بن گیا، عثمان غنی بن گیا، عمر فاروق اعظم بن گئے۔ سنیے علی مرتضیٰ کیا فرماتے ہیں۔ کوفہ کی سرزمین پر علی مرتضیٰ موجود تھے، تقریر فرما رہے تھے، اور لوگوں نے پوچھ لیا کہ یہ بتائیے کہ حضور کے بعد تو آپ کا مقام تھا، ہم نے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ علی میرے خلیفہ ہوں گے، تو آپ خلیفہ نہیں بنے، صدیق اکبر بن گئے، عمر فاروق اعظم بن گئے، عثمان غنی بن گئے۔ تو آپ نے ایک لمبی تقریر فرمائی، کون؟ علی مرتضیٰ نے ایک لمبی تقریر فرمائی، اور اس تقریر میں کیا فرمایا معلوم ہے؟ کہ جو یہ کہتا ہے
کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد خلیفہ علی ہے، وہ حضور پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ حضور نے ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا، یہ علی کہہ رہے ہیں کہ حضور نے ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا، اور فرماتے اگر حضور نے ایسا فرمایا ہوتا تو میرے ہوتے ہوئے نہ صدیق کی ہمت تھی، نہ عمر کی ہمت تھی، نہ عثمان غنی کی ہمت تھی کہ میرے ہوتے ہوئے خلیفہ بن جاتے، میں حضور کے فرمان پہ عمل کرتا۔ انہوں نے کہا کہ حضور نے ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا اور نہ حضور نے اشارہ دیا، اور حوالہ کے پیش کیا کہ صدیق اکبر جو خلیفہ بنے وہ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے جب انہیں دین کے معاملات میں اپنا امام بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، تو ہم ان کے بعد ہم نے سوچا کہ دنیا کے معاملات میں بھی وہ حضور کے خلیفہ بن جائیں۔ جب اللہ کے رسول نے دین کے معاملات ان کو سونپ دیے تھے اپنی زندگی میں، تو دنیا کے معاملات ہم نے سونپ دیا، ہم نے اپنی مرضی سے صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا اور صدیق اکبر کی خلافت کو تسلیم کیا۔ میرا اس میں کوئی لین دین نہیں کہ میں خلیفہ بننے والا تھا، زبردستی بن گئے۔ اور بات آئی عمر فاروق اعظم کی، تو آپ نے فرمایا کہ عمر فاروق اعظم جو خلیفہ بنے وہ صدیق اکبر کے فرمان کے مطابق بنے۔ صدیق اکبر کو لگا کہ وہ اس لائق ہیں، انہوں نے اپنی نگاہ فراست سے دیکھا کہ میرے بعد اگر کوئی اس قابل ہے خلافت کا حقدار تو عمر فاروق اعظم ہے۔ آپ نے انہیں بنایا، ہم نے اسے بھی تسلیم کر دیا۔ اب عثمان غنی کی بات آئی تو علی مرتضیٰ فرماتے ہیں ہاں مجھے ایسا لگا کہ عمر فاروق اعظم کے بعد میں خلیفہ بنایا جاؤں گا کیونکہ میں حقدار تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں علی مرتضیٰ، لیکن جب عثمان غنی کا فیصلہ کیا گیا، عبد الرحمن بن عوف نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، تو میں نے برضا مندی اسے بھی تسلیم کیا، اسے بھی قبول کیا۔ میرا کوئی مقصد نہیں تھا کہ میں زبردستی خلیفہ بنوں، اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق صدیق اکبر بنے، صدیق اکبر کی مرضی کے مطابق عمر فاروق اعظم بنے، اور ہم سب کی مرضی کے مطابق عثمان غنی خلیفہ بنے۔ اس کے بعد عثمان غنی کے بعد میں نے دیکھا کہ اب میرے برابر مجھ سے افضل کوئی نہیں ہے، تو میں نے بغیر کسی مشورے کے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد خلیفہ میں ہوں، اور میں نے لوگوں سے بیعت کرنی شروع کر دی۔ یہ علی مرتضیٰ کون ہیں؟ یہ وہی علی مرتضیٰ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بچپن میں 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ 8 سال کی عمر میں، وہ 8 سال کی عمر جس میں بچہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، قانون کیا ہے، یہ سند القرآن پڑھتے پڑھتے 10-15 سال ہو جاتے ہیں۔ اس علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم چونکہ حضور کے پاس رہتے تھے، حضور نے آپ کی پرورش فرمائی تھی۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے نا کہ علی مرتضیٰ کی پرورش کس نے فرمائی؟ حضور نے فرمائی ہے۔ معاملہ کیا تھا کہ مدینے میں قحط سالی کا عالم ہو گیا تھا، مکے میں قحط سالی کا عالم پڑا۔ حضرت ابو طالب کے پاس اولاد زیادہ تھیں، بچوں کو سنبھالنے میں، بچوں کی پرورش میں دقتیں ہونے لگیں، تو حضرت ابو طالب کا بوجھ کم کرنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ علی کو مجھے دے دو، میں ان کی پرورش کرتا ہوں، آپ کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ بچپنے میں آپ نے انہیں لے لیا، پرورش کی۔ علی مرتضیٰ حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت فرمانے کے بعد اپنے گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نماز پڑھ رہی تھیں۔ ایک رات ایسا ہوا کہ یہ علی مرتضیٰ کہیں باہر تھے اور حضور اور خدیجۃ الکبریٰ دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ علی مرتضیٰ انٹری کرتے ہیں گھر میں، دیکھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، چونک گئے کہ آج سے پہلے تو میں نے یہ سب دیکھا نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد جب اللہ کے رسول فارغ ہوئے تو علی مرتضیٰ نے پوچھا کہ اے بھائی یہ بتاؤ یہ کیا کر رہے تھے آپ لوگ، یہ کیا ہے، کیا کر رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، اللہ کا پیغام، میں نے رسالت کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، اور اس کا حکم ہے، اس کا پیغام ہے، میں دعوت و تبلیغ کر رہا ہوں، اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں، اور یہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، میں نے پڑھا ہے، اور میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ تم بھی نماز کے پابند بنو، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ علی مرتضیٰ نے کہا کہ میں اپنے ابا جان سے پہلے مشورہ کروں گا، اس کے بعد فیصلہ سناؤں گا۔ رات میں یہ بات علی مرتضیٰ کی اور حضور کی بات آپس میں ہوتی ہے۔ صبح علی مرتضیٰ مشورہ کرنے کی بات تو بہت دور تھی، صبح خود ہی حضور کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، جو جو پیغام آپ مجھے سناتے ہیں اسلام کے بارے میں سب مجھے منظور ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اسلام میں داخل ہوتا ہوں، اور آج کے بعد آپ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔
علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم 8 سال کی عمر میں، ایک روایت میں آیا کہ 10 سال، بہرحال 8 اور 10 سال کے بیچ میں آپ نے بچپن میں سب سے پہلے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں سارے معاملات چلنے لگے، آگے بڑھنے لگے۔ یہ علی مرتضیٰ وہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب زیادہ ظلم ہونے لگا تو مکہ چھوڑ کے جب مدینہ جانے کی بات آئی تھی تو اللہ، چونکہ یہ ابو جہل اور اس کے ساتھی نے یہ پلاننگ کر لی تھی کہ آج رات میں حضور کو قتل کر دینا ہے، شہید کر دینا ہے حضور کو، اور پلاننگ کیا کی تھی کہ رات میں بستر پہ سوئے رہیں گے اور سوتے وقت میں ان پر حملہ کیا جائے گا، ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہ خبر جو ہے انہوں نے پلاننگ کی اور اللہ نے حضور پر وحی نازل فرما دی کہ ایسی ایسی پلاننگ ہو چکی ہے سامنے، اس لیے آج تمہیں مکے میں نہیں رہنا ہے، اپنے بستر پر نہیں سونا، ہجرت کرو اور مدینہ چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ کو بلایا اور کہا دیکھو آج تمہیں میرے بستر پہ سونا ہے، دیکھیے، اور فرمایا کہ تم سونا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، صبح اٹھنا، جو امانت میرے پاس رکھی ہوئی تھی وہ قریش میں بانٹ دینا اور تم بھی مدینے چلے آنا۔ جملے پر غور کیجئے، پوری پلاننگ بن چکی ہے کہ آج جو ہے بستر پر سوئیں گے اور قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ بستر پر کون سوئے گا، کون سویا ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم، سب کو یہ معلوم ہے کہ حضور سوئیں گے، لیکن حضور کا ایک جملہ تھا کہ تم سو جانا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور تم صبح اٹھو گے، امانت لوگوں کے پاس پہنچانا اور اس کے بعد مدینہ آ جانا۔ علی مرتضیٰ کا عقیدہ اتنا پختہ تھا کہ ایک پلاننگ نہیں، 100 پلاننگ لوگ بنا لیں حضور کے قتل کرنے کی، اور میں حضور کی جگہ سو جاؤں گا تو حضور نے فرما دیا کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو مجھے تکلیف پہنچا سکتی ہو، کیونکہ حضور کا فرمان ہے تکلیف نہیں ہوگی۔ ان کا عقیدہ تھا، صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، صحابی تھے وہ، ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا تکلیف نہیں ہوگی، تو یہ ایک ابو جہل نہیں 100 ابو جہل آ جائیں تو علی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ سورج جو ہے پورب کے بجائے پچھم سے تو نکل سکتا ہے، لیکن حضور کا فرمان کبھی بھی نہیں بدل سکتا ہے، کبھی نہیں بدل سکتا ہے۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں حضور کے بستر پہ آرام سے صبح تک سویا، وہ بستر جو اس رات کانٹوں کا بستر تھا، علی مرتضیٰ کے لیے وہ پھولوں کا بستر بن گیا، وہ مخمل کا بستر بن گیا۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں پوری رات آرام سے سویا، اور سویا بھی تو حضور کی چادر اوڑھ کر سویا تھا کہ لوگوں کو لگے کہ یہ حضور ہی سو رہے ہیں، لیکن حضور کا فرمان تھا کوئی تکلیف تمہیں نہیں پہنچا پائے گا، اور ہوا بھی وہی کہ کہتے ہیں آرام سے سویا، کوئی میرے کنارے آیا بھی نہیں، میں صبح اٹھا، نماز پڑھا، اور جو امانتیں میرے پاس تھیں میں وہ امانتیں لے کر قریش کے بیچ میں گیا۔ فرماتے ہیں 3 دن تک مکے میں ٹہل ٹہل کے امانتیں بانٹتا رہا، نہ میرے پاس کوئی آیا، نہ مجھے کسی نے مارا، نہ مجھ سے کسی نے مقابلہ کیا، آرام سے میں ٹہلتا رہا۔ اس وقت لوگ چھپ چھپ کر ہجرت کر رہے تھے کہ کہیں کوئی حملہ نہ کر دے۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے آرام سے، کیونکہ حضور کا فرمان تھا کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، تو مجھے یقین ہو چکا تھا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ فرماتے 3 دن تک میں نے بانٹا، اور بانٹنے کے بعد میں بھی اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق مدینے کی طرف ہجرت کر گیا۔ یہ علی مرتضیٰ، ان کو ایک ایسا شرف، یہ شرف حضور کے بستر پر سونا، اور ایسے وقت میں سونا جب ابو جہل اور اس کے ساتھی حضور کے قتل کی پلاننگ بنا چکے ہو، یہ صرف علی مرتضیٰ ہی کو حاصل ہے جو انہوں نے کیا ہے، کسی صحابی کو نہیں حاصل ہے۔ اور یہ علی مرتضیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ گئے، مدینہ پہنچے تو ہوا کیا، سارے صحابہ کو بلایا، بھائی اکیلے اکیلے لوگ تھے، تنہائی محسوس کر رہے تھے صحابہ کرام، تو صحابہ کرام کو آپ نے بلایا اور کہا کہ بات ایسی ہے کہ تمہیں تنہائی محسوس ہو رہی ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ میرے پاس، میں اس کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ آپ نے 2 صحابی کو بلایا، کہا یہ تمہارے بھائی، یہ تمہارے بھائی، یہ تمہارے بھائی، یہ تمہارے بھائی، سارے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، علی مرتضیٰ کو چھوڑ دیا۔
اب یہ علی مرتضیٰ کو بڑی تکلیف پہنچی کہ اللہ کے رسول نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے چھوڑ دیا۔ روتے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سارے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا تمہارے لیے کافی نہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تم کسی ایسے ویسے کے نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں تم میرے بھائی ہو، میرے بھائی ہو، میرے بھائی ہو۔ سارے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، لیکن علی کو کیا فرمایا؟ تم میرے بھائی ہو۔ اور یہی علی مرتضیٰ ہیں۔ اور آج ہم کہتے ہیں نا مولا علی مولا علی، تو کچھ لوگوں کو مرچی لگ جاتی ہے۔ یہ مولا علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ناجائز ہے۔ صرف مولا اللہ ہو سکتا ہے، مددگار اللہ ہو سکتا ہے۔ ارے بھیا، جب حضور نے مولا کہا ہے تو تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے؟ ہم اپنی مرضی سے نہیں کہتے، حضور نے مولا کہا۔ کیا ہوا تھا؟ حضور حج کر کے واپس آ رہے تھے۔ مقام غدیر ایک جگہ کا نام ہے۔ وہ لوگ جو شیعہ لوگ عید غدیر مناتے ہیں نا، عید غدیر، وہ اسی منظر کشی کو مناتے ہیں، اسی دن کو مناتے ہیں کہ حضور حج کر کے تشریف لا رہے تھے، اور مقام غدیر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں آپ ٹھہرتے ہیں، صحابہ کرام کو ٹھہراتے ہیں۔ اور سارے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے نزدیک میں تمہاری جان و مال سے زیادہ پیارا نہیں ہوں؟ سارے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ آپ ہمارے نزدیک ہماری جان اور ہمارے مال سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، من کنت مولاہ فعلی جن مولاہ، کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تمہاری جان اور مال سے زیادہ میں پیارا ہوں، تو پھر یہ بھی عقیدہ رکھ لینا کہ میں جس کا مددگار ہوں اس کا علی بھی مددگار ہے، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، میں جس کا سہارا ہوں اس کا علی بھی سہارا ہے۔ اور یہی بات نہیں رکی، آگے کی حدیث لوگ بیان ہی نہیں کرتے ہیں، صرف من کنت مولاہ فعلی جن مولا، من کنت مولاہ فعلی جن مولا، اتنی حدیث بیان کرتے ہیں۔ آگے کی حدیث ہیں، اللہم والن من والاہ، اللہ کے رسول اسی خطبے میں فرماتے ہیں، اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کرنا، اللہم عادن من عاداہ، اور جو علی سے دشمنی کرے، اے اللہ تو مجھے بھی اپنا دشمن بنا لینا، اسے بھی دشمن بنا لینا۔ یہ اللہ کے رسول نے مقام غدیر پہ فرمایا تھا۔ اور یہ فضیلت، یہ مقام من کنت مولاہ فعلی جن مولا، آج سنیوں کی زبان پہ مولا علی کیوں آتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور جب اللہ کے رسول نے علی کو مولا مانا تو پھر ہمارے اور آپ کے لیے ماننے میں کیا حرج ہے؟ بلکہ ہمارا اور آپ کا تو عقیدہ، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، بہت اہم بات بتاتا ہوں، یہ اپنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ غیر بھی مانتے ہیں کہ مولا علی کہنے سے ان کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ غیر کہتے ہیں، غیر یعنی جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، وہ بھی مولا علی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ مولا علی کہنے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ اور اس کی مثال آپ کو دیکھنی ہے تو کچھوچا شریف، اجمیر شریف، ان درگاہوں پر جائیے، جو غیر مسلم بیچارے جاتے ہیں ان کے لیے یہ وظیفہ ہوتا ہے، مولا علی، یا علی المدد، یا علی المدد، مولا علی کا وظیفہ کرتے ہیں وہ، اور کہتے ہیں اس سے ہماری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو وہ لوگ ہیں۔ اور آج کچھ ایسے بھی ہیں جو ذوالفقار حیدری لے کر گھومتے ہیں، حالانکہ وہ ذوالفقار حیدری نہیں ہے، جو تلوار علی مرتضیٰ کے پاس تھی وہ نہیں ہے، لیکن وزنی تلوار بنا کر لوگ لے چلتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وزنی تلوار کی شناخت اور پہچان یہ ہے کہ یہ علی مرتضیٰ کی شان ہے کہ اتنے وزنی تلوار وہ لے کے چل پاتے تھے، ورنہ ان کا تلوار اتنا وزنی تھا کہ کوئی اسے اٹھا ہی نہیں پاتا تھا۔ جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، بے شمار خوبیاں، اور حدیث میں کیا فرمایا؟ من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ آگے فرمایا من ابغض علی فقد ابغض اللہ،
من ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، کہ جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ یہ علی مرتضیٰ ہے۔ ابھی تو وقت ہو چکا ہے، بہت ساری باتیں ان کے بارے میں ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ان کی بہادری اور ان کی شجاعت جو ہے، بہادری جیسے کہتے ہیں نا طاقت، بہادری، یہ اتنی مشہور ہے کہ آپ کو ایک ان کی مثال دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ جنگ بدر کا موقع تھا، سارے صحابہ کرام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک تھے۔ کفار کی طرف سے ایک شخص مقابلے میں آیا اور حضرت حمزہ نے اس کو قتل کر دیا، جہنم میں پہنچا دیا۔ اب اس میں سے ایک شخص تھا ابو جہل کا بہت قریبی، جس کا نام تھا عتبہ۔ اس نے اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو تیار کیا، چونکہ یہ بہت بڑے بہادر مانے جاتے تھے۔ میدان میں آیا اور اعلان کیا کہ اے محمد، کوئی ہے ہمارے مقابلے کے لائق تمہارے بیچ میں تو بھیجو اسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام نہیں لیا، اعلان کیا کہ اے بنی ہاشم کے لوگوں، آج یہ دشمن تمہارے سامنے کھڑے ہو کر تمہیں للکار رہے ہیں، پکار رہے ہیں، جاؤ کون ہے تمہارے بیچ میں جو ان کا مقابلہ کرے؟ تو نکلتے ہیں حضرت حمزہ، علی مرتضیٰ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ، 3 لوگ مقابلے میں نکلے۔ اس میں سب سے بڑا جو تھا عتبہ، یہ عتبہ حضرت حمزہ کے مقابلے میں آیا۔ عتبہ کا لڑکا ولید جس کا نام تھا، یہ بہت بڑا بہادر مانا جاتا تھا، اس سے لوگ کانپا کرتے تھے۔ یہ علی مرتضیٰ کے مقابلے میں آیا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ علی مرتضیٰ ہمارے بھی باپ ہیں، نہیں معلوم تھا۔ اور شیبہ جو ہے عتبہ کا بھائی، وہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا۔ تینوں کے مقابلے میں 3 کھڑے ہوئے، ادھر سے رسول اعظم کے دیکھنے والے، ادھر سے ابو جہل کے چاہنے والے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ پلک جھپکتے ہی حضرت حمزہ نے عتبہ کو جہنم میں پہنچا دیا، ایسا حملہ کیا کہ 1 سیکنڈ کے اندر وہ جہنم میں پہنچ گیا۔ اور ادھر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت حمزہ نے عتبہ کو قتل کر دیا، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی نے ولید کو بھی جہنم میں پہنچا دیا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن تیسرے جو صحابی تھے، ان کے سامنے جو مقابل تھا شیبہ، اس نے حضرت عبیدہ پر حملہ کر دیا اور یہ زخمی ہو گئے۔ علی مرتضیٰ نے دیکھا کہ اس نے حملہ کر دیا ہے، زخمی ہو گئے، تو علی مرتضیٰ ایسے دہاڑ لگاتے ہیں اور اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس کے اوپر وار کیا، ایک ہی وار میں وہ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی جہنم میں پہنچ گیا۔ اور ان تینوں صحابہ کرام کا ڈنکا جنگ بدر میں بج گیا۔ اب ہوا یہ کہ ایک ایک کر کے لوگوں نے کہا بھائی ایک ایک کر کے تو کام چلے گا نہیں، تو ایک ساتھ حملہ کیا جائے۔ اور حملہ یہ ہوا کہ جنگ بدر میں اگر قرآن مقدس آپ پڑھو گے تو قرآن مقدس میں باقاعدہ اللہ نے جنگ بدر کا واقعہ بیان کیا کہ حالات ایسے تھے وہاں پر کہ یہ بیچارے بہت کم تھے، اللہ کے رسول کے صحابہ بہت کم تھے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، یہ کہیں اور چل رہے ہیں اور ان کی گردنیں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، کاٹنے والا کون ہے کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ حدیثوں میں آیا کہ جبریل امی اور 4 ملائکہ جو مشہور ہیں وہ کئی فرشتوں کے ساتھ آسمان سے زمین پر اتر آئے تھے اور رسول اعظم کی طرف سے مدد کے لیے میدان میں حاضر تھے۔ ان کی تلواریں چل رہی تھیں، دکھ نہیں رہی تھی، گردن کٹ کے گر جا رہے تھے، کون کہاں جا رہا ہے کسی کو خبر نہیں ہے۔ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے اپنی بہادری کا ڈنکا جنگ بدر میں بھی بجایا۔ اچھا، جنگ احد کا جب معاملہ آیا تو یہاں پر جو بہادری علی مرتضیٰ نے دکھائی وہ کسی صحابی کے بارے میں مشہور نہیں ہے۔ ان کی بہادری کیا تھی؟ جنگ احد میں ایسا ہوا تھا کہ مسلمان شکست کھا گئے تھے، دونوں طرف سے اللہ کے رسول کے صحابہ کو دشمنوں نے گھیر لیا، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، اور گھیر کے جب حملہ کیا تو اللہ کے رسول کہاں گئے کسی کو پتہ نہیں تھا۔ صحابہ نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، نہیں دیکھا تو کئی صحابہ اس میں سے بھاگ گئے، کئی ادھر ادھر ہو گئے۔ اور علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ منظر اتنا خطرناک ہو گیا تھا کہ میں نے رسول اعظم کو زندوں میں دیکھا، نہیں نظر آئے، میں نے جا کے شہیدوں میں دیکھا، کئی صحابہ شہید ہو گئے تھے، میں نے وہاں ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہاں بھی نظر نہیں آئے۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ حضرت عیسیٰ کی طرح اللہ نے بھی حضور کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے ان کی حفاظت کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اٹھا ہی لیا، مجھے ایسا لگا تو میں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا
کہ اب حضور جب آسمان پہ چلے گئے تو چلو اب یا تو شہید ہی ہونا ہے یا کام تمام کرنا ہے۔ علی مرتضیٰ فرماتے میں اکیلا بچا تھا اور وہ کئی تھے، ان کی پوری فوج تھی۔ فرماتے میں ذوالفقار حیدری لے کر ان کے بیچ میں اکیلا گھس گیا اور مقابلہ کرتا رہا، اتنے ایسے مقابلے کیے کہ کتنوں کو جہنم میں پہنچایا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں مارتے گیا، آگے جب نکلا تو حضور مجھے نظر آ گئے، میں دوڑتے ہوئے حضور کے پاس گیا اور حضور کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علی مرتضیٰ میرے پاس کھڑے ہوئے اور علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں حضور کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا یہ کہ یہ جو تھے حضور کے دشمن، یہ حضور پر حملہ کرنا چاہتے تھے، تو حضور نے فرمایا اے علی ان کو روکو۔ علی مرتضیٰ فرماتے سارے صحابہ کہاں تھے پتہ نہیں تھا، میں اکیلا حضور کے پاس کھڑا ہو گیا اور یہ پوری فوج حضور پر حملہ کرنے کے لیے آنے لگی، میں اکیلے تنہا سب کو مار مار کے حضور کے پاس سے بھگاتا تھا، حضور کو کسی نے انگلی بھی نہیں لگا پایا تھا۔ علی مرتضیٰ فرماتے میں اکیلے تنہا ان سب کا مقابلہ کیا، سب بھاگ گئے۔ فرماتے میں حضور کے پاس کھڑا تھا، پھر دیکھتا ہوں کچھ دیر کے بعد پھر ایک جماعت آ رہی ہے اور حضور پہ حملہ کرنا چاہتی ہے۔ حضور نے فرمایا اے علی ان کو بھی سنبھالو۔ علی مرتضیٰ فرماتے پھر میں نے اپنے ذوالفقار حیدری اٹھائی اور ان کے مقابلے کے لیے نکلا اور ایک ایک کر کے میں نے سب کا کام تمام کر دیا۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کتنوں کو جہنم میں پہنچایا یہ خود ان کو بھی نہیں پتا ہے۔ یہ بہادری کہ جنگ احد میں جہاں پر سارے صحابہ اپنی فکر کر کے ادھر ادھر چلے گئے تھے، وہاں علی مرتضیٰ اکیلے تھے جنہوں نے اپنا پیر جمایا تھا اور حضور کی حفاظت کی تھی۔ تو یہ علی مرتضیٰ ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں، اللہ کے رسول نے فرما دیا من کنت مولاہ فعلی مولا۔ اللہ کے رسول نے ان کے اندر وہ کوالٹی دیکھی تھی، وہ بہادری دیکھی، وہ فضیلت ان کے اندر نظر آئی۔ کسی اور صحابی کے بارے میں بھی فرما سکتے تھے نا کہ میں جس کا مولا ہوں صدیق اس کے مولا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جس کے اندر جو خوبی دیکھی اس کو اس خوبی میں آگے بڑھایا۔ صدیق کے اندر صداقت نظر آئی، اللہ نے صداقت کا لفظ دے دیا، صدیق بنا دیا۔ عمر فاروق اعظم کے اندر کیا نظر آیا؟ عدل و انصاف کا معاملہ نظر آیا تو انہیں فاروق کا لقب دے دیا۔ فاروق کا مطلب کفر اور باطل اسلام میں جو ہے وہ فرق پیدا کرنے والا، انصاف کرنے والا۔ عثمان غنی کے اندر کیا سخاوت نظر آئی؟ انہیں غنی بنا دیا۔ علی مرتضیٰ کے اندر کیا نظر آئی؟ کہ ان کا نام لینے سے لوگوں کی مصیبتیں دور ہوں گی، یہ سب کی مدد فرمائیں گے، تو فرما دیا میں جس کا مولا علی بھی اس کا مولا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کے بیچ میں بہکانے والی، آپ کو بھڑکانے والی کی جاتی ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا عقیدہ اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم چوتھے خلیفہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور فضیلت کی جب بات آئے گی تو آپ اہل بیت میں سے ہیں، دیگر صحابہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، وہ صحابہ جو خلفائے راشدین میں سے ہیں وہ عشرہ مبشرہ میں سے، سب کی الگ الگ فضیلت ہے، سب کی الگ الگ فضیلت ہے، اور ہر فضیلت کے اعتبار سے ہر صحابی اپنے مقام پر افضل ہے۔ لیکن چونکہ خلافت میں مرتبے بنائے گئے، اس لیے مرتبے کے اعتبار سے پہلے نمبر پر صدیق اکبر، دوسرے نمبر پر فاروق اعظم، تیسرے نمبر پر عثمان غنی، چوتھے نمبر پر علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم۔ ورنہ آج آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ علی مرتضیٰ بلا فصل خلیفہ ہیں۔ بلا فصل خلیفہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ حضور کے بعد ہم کسی کو خلیفہ مانتے نہیں، ہمارے علی مرتضیٰ کو خلیفہ مانتے۔ اس کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے بحث کی ہے اور سارا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو عقائد بیان کیے جاتے ہیں وہ آپ غور سے سنیں، عمل کریں انشاءاللہ۔ چونکہ علی مرتضیٰ کے بارے میں ابھی بات چھڑی تھی، بہت ساری باتیں باقی ہیں، کل کے بیان میں ان کے بارے میں اور پھر اہل بیت کی فضیلت کے بارے میں بیان ہوگا۔ آپ سب حضرات اسی طریقے سے، آج 5 بیان ختم ہو چکا، 5 ہی بچا ہے نا، 5 بچا ہے اور 5 ہی میں بہت کچھ آپ کو سننا ہے، اس لیے پابندی کے ساتھ ایک کمی محسوس ہوتی ہے۔ کمی کیا؟ میرا آدھا بیان ختم ہو جاتا ہے تب مسجد بھرتی ہے، یعنی نماز پڑھ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں، آدھا بیان جب ختم ہو جاتا ہے تب لوگ آنا شروع کرتے ہیں، تو اس سے آپ کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، پوری بات آپ سنیں گے نہیں۔ تو اب جیسے عثمان غنی کی شہادت میں نے بیان کی، عثمان غنی کی شہادت بڑی لمبی تفصیل ہے، اس میں کسی نے آدھا سنا ہوگا کسی نے نہیں سنا ہوگا، تو اس کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیسے شہید ہوئے، کیوں شہید ہوئے، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ پھر آپ کے دماغ میں سوال پیدا ہوگا، ارے یار عثمان غنی کا واقعہ جو بیان کیا امام صاحب نے وہ سمجھ میں ہی نہیں آیا،
سمجھ میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ شروع سے تھے نہیں. آدھے گھنٹے کا واقعہ پورا تھا، میں گھڑی دیکھ رہا تھا، میں بیان شروع کیا 9 بجے، ان کا بیان جو ہے وہ 10 بجے ختم ہوا ہے، صرف حضرت عثمان غنی کی شہادت کا، چونکہ بہت لمبی تفصیل ہے اس میں. اس لیے گزارش یہی کروں گا کہ شروع سے آپ آئیں، نماز کے بعد نماز پڑھیں اور ادھر ادھر جائیں نہیں، بیٹھ جائیں. کچھ لوگ تو ہوتا ہے نان کھٹائی کے لیے آ جاتے ہیں لاسٹ میں، ہوتا ہے نا، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. امام حسین کی نیاز ضرور کھانی چاہیے، لیکن صرف یہی مقصد ہو کہ صرف نیاز ہی کھانا ہے، سننا نہیں ہے، تو یہ غلط ہے. اور ایک چیز اور لاسٹ میں بیان کروں گا، کل بہت ساری شکایتیں آئیں. کل جو نیاز بٹی ہے، کچھ کو ملا کچھ کو نہیں ملا، خاص کر گلیوں میں سے، محلوں سے عورتوں کی شکایتیں ہیں کہ ہمیں نہیں ملا، ہمیں نہیں ملا. ہمارے تک یہ خبر آئی. میں گزارش کروں گا کہ جو بھی نیاز آتی ہے نا، پہلے ایک ایک کر کے سب کو دے دیا جائے، ایک ایک کر کے. اس میں آپ یہ مت سوچو میرے گھر میں 4 لوگ ہیں تو میں 4 رکھ لوں، میرے گھر میں 5 ہے تو میں 5 رکھ لوں. یہ غلط طریقہ ہے. سب سے پہلا حق ان کا بنتا ہے جو یہاں آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہاں والوں کا ہو جائے، پھر آپ محلوں کا بھی خیال کریں، وہاں بھی پہنچائیں. اس کے ایک نیاز ہے یار، امام حسین کی نیاز، اس کے لیے فتنہ نہیں ہونا چاہیے. اپنا دل ایسا رکھو کہ ہم نہ کھائیں دوسرا کھا لے چلے گا. دل ایسا رکھو، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس کی وجہ سے. 5 دن میں جو ہے 4 دن میں صرف کل شکایت ملی ہے، پہلے دن سے شکایت نہیں آئی تھی. اس لیے جو لوگ بانٹتے ہیں وہ خیال کریں کہ یہاں بانٹنے کے بعد آپ، چونکہ عورتیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ختم ہونے کے وقت یہاں آ جاتی ہیں، ان کو بھی امیدیں لگی ہوتی ہیں کہ نیاز ملے گی، تو ان کو بھی دیا جائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس بات کا خیال جو لوگ بانٹتے ہیں وہ رکھیں تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو، آپ کو، سب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.